شام کو 5:30 بجے فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب قبضہ مافیا کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے. اسی دن صبح کے وقت بنی گالا تھانے کے اندر ایک FIR درج ہوتی ہے جس میں انہی کے پارٹی کے سینئر وزیر نامنیٹ کیا جاتا ہے. وہ دفعات ہیں انسداد دہشت گردی کی، وہ دفعات ہیں 302 قتل اور اقدام قتل. رات کو 3:30 بجے 80 سے 90 اسلحہ بردار لوگ ان کی زمین کے اوپر آئے اور اس زمین کو خالی کرانے کی کوشش کی. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. سرداری صاحب، یہ $6 کروڑ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ $6 کروڑ پاکستان واپس نہیں آتے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے، اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے، اس نے آشیانہ اسکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے. یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے. اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو. تم کس کرپشن کی بات کرتے ہو؟ اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے. بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اس دفعہ ہم آپ کے بہلاوے میں نہیں آئیں گے، نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. سوئٹزرلینڈ کے اندر کس کا پیسہ ہے؟ کتنا پیسہ ہے؟ 600 کروڑ روپیہ. اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس 10 لاکھ روپے آئے گا، ہر بندے کے پاس. سب مل کر تخت رائے کی آمریت کو گرائیں گے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ NRO ملے آپ کو. ہم مگر استعفیٰ NRO کسی نے دینے کی کوشش کی تو ہم اس NRO کو رد بھی کریں گے اور ہم روک لیں بھی. اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے. میرا نام بھی نواز شریف نہیں، اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں قوم کی قدموں میں نثار کرتا ہوں. میاں صاحب، آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست کے گھٹیا کرداروں کی طرف سے ماضی میں اتنی شدید تنقید اور حال میں APC، PDM، گھریلو تعلقات اور قومی خزانے سے لوٹی گئی رقم سے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کروڑوں مالیت کے تحائف کا تبادلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ان کی سب سے پہلی ترجیح اپنے دیے گئے بیانات سے مکر جانا ہے. یہ نہ صرف اپنے بیانیے اور منشور سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ ان کی اولین ترجیحات نے ملک کو لوٹنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس کی بدولت غریب عوام پر مہنگائی اور بیرونی قرضوں کا بوجھ ڈالتے ہوئے نہ صرف اپنی تجوریاں بھرنا ہے، بلکہ پاکستانی اشرفیہ جس میں بزنس مین، بیوروکریٹس اور کئی جرنیل شامل ہیں، ان کی چمکی ہوئی قسمت کو مزید چمکانا ہے. پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں نام اور نعرے بدل بدل کر ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کام اقتدار کے ذریعے پیسہ بنانے اور ملک کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں. یہ تمام مافیاز جو نام بدل بدل کر مختلف طریقوں سے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ان سب مافیاز سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اب زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھیں اور کسی بھی سیاسی پارٹی کو 500 یا 1000 کے ووٹ دینا چھوڑ کر ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور اپنے ملک کے لیے مثبت سوچنا شروع کر دیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اپنے ابتدائی دور کی طرح خوشحال ہو جائے گا اور معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ماضی کی طرح چائنا کو آسان اقساط پر قرضہ دیا کرے گا. اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان بینکنگ کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر بات چیت ہوئی. وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان اور پیپلز بینک آف چائنا کے نائب گورنر مسٹر لی فی کے درمیان ملاقات میں
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैंक ऑफ चाइना को बैंकिंग के निजाम के मुख्तलिफ कवायद और जवाबित में मुमकिना इमदाद फराहम करने के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। मिस्टर लीफी ने बताया कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को चीन के दौरे की पहले ही दावत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके दौरे और वफूद के तबादले से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और इक़्तिसादी ताउन को फरोग़ देने में मदद मिलेगी। Taking a step toward enlightenment, our goal is to deliver important messages in less time. The real face of political parties of Pakistan, all these mafias who are licking the country like termites under different names, there is only one way to get rid of all these mafias, and that is the way to learn to differentiate between right and wrong, now that we are a living nation. Now we want to stop voting for 500 or 1000 and be free from mental slavery. If we start thinking only of the country, then Pakistan will be as economically strong as it was in its early days. And Pakistan will become so economically strong that it will lend to China in easy installments like in the past.